حقیقت عقلی کو بیان کریں گے۔ عام طور پر یہ یاد رکھیں کہ حقیقت عقلی کیا ہے؟ فعل یا معنی فعل کی اسناد، فعل یا معنی فعل کی اسناد اگر حقیقتاً فاعل یا مفعول کی طرف ہو تو وہاں پر کہیں گے حقیقت عقلی ہے۔ اگر فعل یا معنی فعل کی اسناد حقیقتاً فاعل یا مفعول کی طرف ہو تو وہاں حقیقت عقلی ہوگا، اور اگر فعل یا معنی فعل کی اسناد فاعل یا مفعول کی طرف نہ ہو کر کسی اور کی طرف ہو جائے، چاہے وہ زمان یا مکان یا ظرف ان کی طرف ہو جائے، تو وہاں پر مجاز عقلی ہوگا، وہاں پر مجاز عقلی ہوگا۔ جیسے کہ فعل مجہول کا استعمال ہے تو وہاں پر اسناد ہونا چاہیے تھی نائب فاعل کی طرف، وہاں نہ کر کے دوسرے کی طرف کر دی تو وہ کہیں گے کہ مجاز عقلی ہے۔ فعل معروف استعمال کیا تھا تو وہاں پر ہونا چاہیے تھا کہ اس کی اسناد فاعل کی طرف ہونا چاہیے تھی، لیکن وہاں مفعول کی طرف کر دی تو وہ بھی مجاز عقلی ہوگا۔ جیسے کہ جال ولد، لڑکا آیا، فعل کی اسناد فاعل کی طرف ہوئی تو یہ اسناد حقیقی ہے، حقیقت عقلیہ ہے۔ اسی طرح مفعول نائب فاعل میں قضی الامر، فعل مجہول کی استعمال اسناد جو ہے نائب فاعل کی طرف کی گئی تو یہاں پر بھی کہیں گے کہ یہ حقیقت عقلیہ ہے۔ اور اگر اس طرح سے علاوہ کر دیں جیسے کہ جرن نہرو، نہر جاری ہوئی، تو یہاں پر جرا کا جو اصل استعمال ہے اس کی اسناد جو ہے حقیقتاً فاعل کی طرف نہیں ہے، اور یہ فعل مبنی للفاعل کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کی اسناد فعل فاعل کے لیے نہیں ہے، تو یہاں اصل ہونا چاہیے تھا جر الماء النہر، تو فعل کی اسناد فاعل کی طرف نہ ہو کر کے کس کی طرف ہو گئی؟ مکان کی طرف ہو گئی۔ نہر مکان ہے، مکان کی طرف ہوئی تو یہاں پر یہ ہوگا مجاز عقلی ہوگا۔ یہی بیان کہیں گے آج۔ ثم الاسناد منه حقیقت عقلیہ وہی اسناد الفعل او معناه الى ما هو له عند المتکلم فی الظاہر، پھر اسناد میں سے چاہے وہ اسناد اب چاہے وہ انشائی ہو یا خبری ہو، اسناد میں سے وہ حقیقت عقلیہ ہیں، اور حقیقت عقلیہ وہی اسناد الفعل، اور وہ فعل یا معنی فعل، فعل معنی فعل یعنی صفت مشبہ، اسم تفضیل، اسم مفعول، مصدر، یہ ظرف وغیرہ، تو فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا الی ما، ایسی چیز کی طرف، ہوا الی ما، ایسی چیز کی طرف کرنا کہ ہوا یعنی ہوا الفعل او معنی الفعل، ایسی چیز کی طرف کی جائے کہ وہ فعل یا معنی فعل لہو اسی شے کے لیے ہو، عند متکلم فی الظاہر، ظاہر میں متکلم کے نزدیک اسی شے کے لیے ہو۔ اس کو تھوڑا گھما کے انہوں نے تعریف کیے تو اس کو آسان یہ رکھیں گے، فعل یا معنی فعل کی اسناد حقیقتاً اسی شے کی طرف ہو جس کے لیے وہ لایا گیا ہے تو وہاں کہیں گے حقیقت عقلی ہے۔ فعل یا معنی فعل کی اسناد الی ما، اسی چیز کی طرف ہو، ہوا لہو کہ وہ فعل یا معنی فعل لہو اسی کے لیے ہے، ظاہر میں متکلم کے نزدیک، تو وہاں حقیقت عقلیہ ہوگا۔ اب اس کی 4 قسمیں ہیں حقیقت عقلیہ کی، مجاز کی بھی 4 قسمیں بنیں گی کہ خبر واقع کے مطابق ہو اور اعتقاد کے مطابق ہو، خبر واقع کے مطابق ہو اور اعتقاد کے مطابق ہو۔ جیسے مومن کا قول انبت اللہ البخلا، اللہ تعالیٰ نے سبزی اگائی، یہاں پر واقع کے مطابق بھی ہے اور اعتقاد کے مطابق بھی ہے، ایک قسم یہ ہوئی۔ دوسری یہ ہے کہ خبر واقع کے مطابق ہو لیکن اعتقاد کے مطابق نہ ہو، واقع کے مطابق ہو لیکن اعتقاد کے مطابق نہ ہو، جیسے کہ کوئی جاہل کافر دہریہ یہ کہے انبت الربیع البخلا، موسم ربیع نے سبزی اگائی، تو یہاں پر واقع کے مطابق ہے، یہ دوسری کیا ہے، واقع کے مطابق نہ ہو اعتقاد کے مطابق ہو، واقع کے مطابق نہیں ہے یہاں پر، اس کے اعتقاد کے مطابق ہے۔ وہ اس کا ماننا یہ ہے کہ یہ اس میں تاثیر کرنے والے زمانے ہیں، بارش ہے، موسم ہے، تو اس اعتقاد کیا ہے، واقع کے مطابق نہیں ہے، اعتقاد کے مطابق ہے، واقع کے مطابق نہیں ہے، اعتقاد کے مطابق ہے۔ 2 صورتیں ہو گئیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جو واقع کے مطابق ہو لیکن اعتقاد کے مطابق نہ ہو، واقع کے مطابق نہ ہو، واقع کے مطابق ہو لیکن اعتقاد کے مطابق نہ ہو، جیسے کہ معتزلی
کوئی جو ہے وہ یہ کہے مستور الحال، جو اپنے حال کو چھپاتے ہوئے کہے خلق اللہ الافعال، اللہ تعالیٰ نے سارے افعال کو پیدا فرمایا، تو یہ واقعے کے مطابق ہے لیکن اعتقاد کے مطابق نہیں ہے، اس کا اعتقاد ہے ہی نہیں ہے۔ معتزلی کا یہ کہنا ہے کہ بندہ خود اپنے افعال کا خالق و مالک ہے، بندہ خود اپنے افعال کا خالق و مالک ہے، تو یہ واقعے کے مطابق ہے لیکن اعتقاد کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ اپنے حالت کو چھپا کر کے ظاہر میں کہہ رہا ہے لیکن اعتقاد اس کا یہ نہیں ہے۔ تین ہو گئی۔ چوتھی صورت ہے جو نہ واقعے کے مطابق ہو نہ اعتقاد کے مطابق ہو، جیسے کہ متکلم کسی سامنے والے سے کہے لم یجی زید، زید نہیں آیا، اور حالانکہ متکلم جانتا ہے کہ وہ نہیں آیا، متکلم جانتا ہے کہ وہ نہیں آیا، تو یہاں پر نہ واقعے کے مطابق ہے اور نہ اعتقاد کے مطابق ہے۔ کسی سامنے والے سے کہہ رہا ہے زید نہیں آیا، تو واقعے کے مطابق بھی زید نہیں آیا ہے اور سامنے والے یا اس کے اعتقاد میں بھی نہیں ہے کہ آیا ہے، تو یہ چوتھی قسم ہو گئی، نہ واقعے کے مطابق نہ اعتقاد کے مطابق۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کو دھوکہ کسی طرح سے مقصد دینا ہو جائے۔ اچھا جا زید، مثبت جملہ لانا تھا، کیا لکھ گیا ہے؟ جا زیدن بولے یہ، اور نہیں زید آ گیا، حالانکہ نہ آیا ہو، آیا نہیں ہے، جبکہ متکلم جانتا ہے کہ وہ نہیں آیا ہے اور نہ اس کے اعتقاد میں ہے یہ چیز، تو یہ دو چوتھی صورت ہو گئی۔ تو یہ حقیقت عقلیہ کی چار صورتیں ہوئی ہیں، یہاں پر بیان کر رہے ہیں یہاں پر، لیکن تین کو انہوں نے بیان کیا ہے، تیسری کو چھوڑ دیا انہوں نے اپنی کتاب کے اندر، کیونکہ وہ اس کا جو ہے وجود کم پایا جاتا ہے۔ معتزلی اب چونکہ معقدوم ہو چکے ہیں تو وجود کم ہے، اس لیے ان کو انہوں نے بیان اس میں نہیں کیا اپنی کتاب کے اندر۔ تو جیسے کہ قول المومن، جیسے کہ مومن کا قول انبت اللہ البقلہ، اللہ تعالیٰ نے سبزی اگائی، وقول الجاہل، اور جاہل کا قول انبت الربیع البقلہ، موسم ربیع نے سبزی اگائی، وقول کا جا زیدن، یہ چوتھی والی ہو گئی۔ آپ کا کہنا زیدن جا زیدن، زید آیا، وانت تعلم انہ لم یجی، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ نہیں آیا، تو یہ تین ہو گئے، اور درمیان کی جو تیسری ہے ایک وہ تیسری ہے معتزلی والا قول۔ تو یہ چار قسموں کی حقیقت عقلیہ کی۔ جب فعل یا معنی فعل کی اسناد اگر فاعل حقیقی یا مفعول حقیقی کی طرف ہو جائے تو وہاں کہیں گے حقیقت عقلی ہے، اور اگر ان کی طرف نہ ہو تو وہاں پر مجاز عقلی ہوگا۔ مجاز عقلی کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں وَمِنْهُ مَجَازٌ عَقْلِيٌّ، اور انہیں میں سے ایک مجاز عقلی ہے، وَهُوَ إِسْنَادُ إِلَى مُلَابِسٍ لَهُ غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ، اور مجاز عقلی وہ فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا ہے، الی ملابسن، کسی متعلق کی طرف یا کسی مناسب کی طرف، کسی متعلق یا مناسب کی طرف، لہو یعنی وہ فعل کا کیا ہو، متعلق ہو یا مناسب ہے، فعل کا متعلق یا مناسب کی طرف کرنا، غیر ما ہوا لہو، یہ وہ کیا ہو، مغایر لشیء، اور یہ کیا ہو، اس شے کا مغایر ہو، ہوا فعل ما ہوا لہو، جس کے لیے، جس شے کے لیے فعل یا معنی فعل ہے۔ اتنا اس کو گھمایا انہوں نے۔ مجاز عقلی یہ ہے کہ وہ فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا کسی ایسے مناسب کی طرف جو فعل یا معنی فعل کا مناسب ہے لیکن وہ اس کا غیر ہو، کیا ہو، جس شے کے لیے فعل یا معنی فعل آتا ہے، یعنی فعل کی نسبت جس شے کے لیے کرتے ہیں عام طور پر، یہ آنے والا شے کیا ہو، اس کے علاوہ ہو، یہ اس کے علاوہ ہو۔ جیسے کہ آپ یہاں پر کہیں کہ بنل امیر المدینہ، امیر نے شہر بنایا، یہاں اصل بنا فعل مبنی للمعروف کی مثال جو ہے یہ لا کر کے اس کی اسناد ہونا چاہیے تھی بنل عمال، یہ اس کی اسناد ہونا چاہیے تھی، حقیقت عقلی ہوتا، عاملوں نے بنایا، لیکن اس کی اسناد نہ کر کر کے امیر کی طرف کر دی، کیونکہ یہ سبب ہے بنانے کا، یہ اس نے حکم دیا تو انہوں نے بنایا، تو سبب کی طرف اسناد کر دیے، تو یہاں امیر کی طرف جو اسناد کی ہے یہ اس کے غیر ہے جس کے لیے فعل یا معنی فعل ہونا چاہیے تھا۔ فعل جو ہونا چاہیے تھا وہ بنل عمال کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں کیا کر دیا، امیر کی طرف اسناد کر دی بنا کی، تو یہ کیا ہے، جاز ہے۔ سمجھ آ گیا؟
بے تعاول، کسی تعویل کے سبب. یہ جو اسناد کریں گے ہم مجاز عقلی کی طرف تو کسی تعویل کی وجہ سے کریں گے. کوئی نہ کوئی مناسبت پائی جاتی ہوگی معنی حقیقی کو چھوڑ کر کے، حقیقت عقلیہ کو چھوڑ کر کے مجاز عقلی کی طرف اس کی نسبت کریں گے ہم. اب یا تو ان کے درمیان علاقہ جو ہے حال محل کا، سبب مسبب کا، یا جو ہوگا زمان مکان کا ہوگا، کوئی نہ کوئی علاقہ ہوگا ان کے درمیان. وَلَهُ مُلَابِسَاتٌ شَتَّىٰ، اور اس کے جو ہیں کیا ہیں بہت سارے فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا وہ دوسروں کی طرف، اس کے کیا ہیں بہت سارے مختلف متعلقات ہیں. بہت سارے متعلقات یعنی کیا ہیں؟ اب وہ جو ہے مفعول ہے، فاعل ہے، ظرف ہے، اب وہ مشابہت رکھتے ہیں فعل سے، فاعل سے مشابہت رکھتے ہیں، فاعل مفعول سے، مصدر زمان مکان سبب، یہ سب چیزیں ہیں. اور اس کے جو ہیں بہت سارے مختلف متعلقات ہیں. یلابس الفاعل والمفعول بھی والمصدر والزمان والمکان والسبب، جو کہ مناسبت رکھتا ہے، متعلق مناسبت رکھتا ہے فاعل سے، مفعول بھی سے، مصدر سے، زمان سے، مکان سے اور سبب سے. تو اس کی مناسبت کی وجہ سے یہ نسبت کر دینا تو دوسرے کی طرف جو در حقیقت ہونا چاہیے تھی اس کی اصلی کی طرف، تو دوسرے کی طرف کرنا تو وہ مناسبت کی وجہ سے ہوگا، اور مناسبت کی وجہ جہاں دوسرے کی طرف نسبت ہوگی وہ مجاز عقلی کہلائے گا. ہاں یہ بیان کریں گے کہ یہ آ رہا ہے جیسے مصدر کو بنا دیں، آگے مثالیں سب پیش کر رہے ہیں یہاں پر. اب یہاں پر اجمالی طور پر یہ بیان کیا تھا، اب اس کی یہاں تعریف بیان کر رہے ہیں، تفصیل اور کس میں بیان کر رہے ہیں یہاں پر. فَإِسْنَادُ إِلَى الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُولِ بِهِ إِذَا كَانَ مَبْنِيًّا لَهُ حَقِيقَةٌ، تو فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا فاعل کی طرف یا مفعول بھی کی طرف، حقیقتن کیا ہوگا؟ یہ حقیقت ہوگا. اذا کان مبنیا لہو، جبکہ فعل یا معنی فعل در حقیقت اسی کے لیے مبنی ہو. یا کہہ سکتے ہیں مبنی للفاعل سے کہیں گے فعل معروف، اور مبنی للمفعول سے کہیں گے فعل مجہول. تو مبنی للفاعل کے لیے کیا ہوگا؟ فاعل لانا ضروری ہے، مبنی للمعروف کے لیے اور مبنی للمفعول کے لیے فعل مجہول نائب فاعل کی طرف اس کی اسناد کی جائے. تو اسناد کرنا فعل یا نائب معنی فعل کی فاعل یا مفعول کی طرف حقیقتن، حقیقت ہے. اذا کان مبنیا لہو، جبکہ وہ فعل یا معنی فعل در اسی کے لیے مبنی ہو، اسی کے لیے لایا گیا ہو. کما مرہ، جیسا کہ گزرا. انہوں نے یہاں پر مثال دی انبت اللہ البقلہ ہے نہیں، یہاں پر یہ فعل یا معنی فعل کی اسناد اسی کی طرف کی، فعل ہے اس کا بقل اللہ کی طرف اسناد کی، تو یہاں کیا ہو گیا؟ حقیقت عقلی ہو گیا. انبت الربیع البقلہ، یہاں بیان کریں گے انبت الربیع البقلہ. اگر مومن کہے یہ تو یہاں پر یہ کیا ہوگا؟ یہ اس کی طرف اسناد کر دی تو یہ مجازی میں چلا جائے گا. کیا چلا جائے گا؟ مجازی میں، کہ وہ جانتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، لیکن اس نے کیا ہے سبب کی طرف نسبت کر دی اس کی، تو یہ مجاز عقلی ہوگا. پھر وَإِلَىٰ غَيْرِهِمَا لِلْمُلَابَسَةِ مجاز، اور ان دونوں کے علاوہ کی طرف کرنا، کس کے؟ فاعل یا مفعول کے علاوہ کی طرف. فاعل کے مبنی للفاعل میں فاعل کے علاوہ کی طرف کریں، اور مبنی للمفعول میں مفعول کے علاوہ کی طرف نسبت کریں. للملابستی، کسی تعلق کی وجہ سے، کسی مناسبت کی وجہ سے. مجازن، تو کیا ہوگا؟ تو دونوں تعریف ہو گئی. فعل یا معنی فعل کی اسناد حقیقتاً فاعل یا مفعول کی طرف ہو تو حقیقت، اور کسی مناسبت کی وجہ سے ان دونوں کے علاوہ کی طرف ہوگی مجاز. جیسے عیشۃ راضیہ، عیشۃ راضیہ، راضی رہنے والی زندگی. تو یہاں دیکھیں عیشا یہ فعل ہے اور مبنی للفاعل ہے، یعنی مجہول نہیں ہے، اور یہاں پر اس کی اسناد ہونا چاہیے تھی اصل کس کی طرف؟ اے صاحب ہوا، یعنی کون ہوگا؟ راضی جو ہوگا وہ رہنے والا ہوگا. کیا ہوگا؟ مالک بنے گا، انسان بنے گا راضی. مرضیہ جو ہے، راضیہ عیشا جو ہے یہ مرضیہ کے قبیل سے ہے، اس کو راضی کیا جاتا ہے. زندگی کو، زندگی ایسی نہیں ہے کہ وہ ذوی العقول میں سے ہو کہ وہ راضی ہونے والی ہو. اصل ہونا چاہیے تھا یہ عیشا کی، راضیہ کی نسبت صاحب مالک کی طرف ہونا چاہیے تھے. اے راضیتن صاحب ہوا، راضیتن صاحب ہوا یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن وہاں پر اس راضیہ کی نسبت فاعل کی طرف نہ کر کے اس مفعول کی طرف کی گئی، عیشا کی طرف.
سمجھ آ گیا نہیں؟ عیشا کی طرف کی گئی ہے تو یہ جو ہے فعل مبنی للفاعل ہے لیکن اس کی اسناد مفعول کی طرف کی گئی، اور عیشا جو ہے یہ مرضیہ کے قبیل سے ہے، راضی کے قبیل سے نہیں ہے۔ راضی رہنے والا تو وہ اس کا مالک وہ انسان ہوا کرتا ہے، تو یہاں فعل کی اسناد فاعل کی طرف نہ کر کے مفعول کی طرف کی گئی، تو یہ کیا ہو گیا؟ مجاز ہو گیا، کیونکہ در حقیقت فعل مبنی للفاعل کی کیا تھی؟ حقیقت میں فاعل کی طرف نسبت کی جانا چاہیے، لیکن فاعل کی طرف نسبت نہ کر کے مفعول کی طرف کی گئی ہے، کیونکہ مرضیہ کیا بنتا ہے؟ مفعول بنے گا، مفعول ہے تو اس کی طرف نسبت کرنا یہ مجاز عقلی ہے۔ انما الراضی صاحبها، راضی رہنے والا مالک ہے، راضی رہنے والی زندگی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ عیشا جو ہے یہ مرضیہ کے قبیل سے ہے، جس کو راضی کیا گیا، یعنی یہ مالک کے ذریعے سے یہ راضی ہوئی۔ اب یہ کہ ان کے درمیان نسبت ہے ایک طرح سے کہ جب فاعل جب راضی ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی زندگی بھی راضی ہے۔ کہتے ہیں کہ کبھی انسان کے ذات بول کر کے کبھی ایک جز بول کر کے ذات مراد ہوتی ہے، جیسے کہ رقبہ بولے اس سے پوری ذات مراد ہوتی ہے، کبھی کبھی بولتے نہیں رقبہ گردن حال کے لیے ہے، لیکن کہتے ہیں کہ غلام آزاد کرو تو رقبہ کا لفظ آتا ہے۔ تو یہاں دونوں کے درمیان راضیہ اور عیشا اور اس کے درمیان مالک کے درمیان نسبت ہے انسان کہ جب وہ راضی ہوگا تو زندگی تو اس کے ساتھ تابع ہو کر پائی جائے گی، زندگی الگ سے چیز توڑی ہے، تو دونوں کے درمیان رضا موجود ہے، خوشحالی موجود ہے، اس اعتبار سے فاعل کی طرف نسبت نہ کر کے مفعول کی طرف نسبت کر دی گئی۔ عیشتن تو اسم ہے، مفعول ہے، عیشا راضیہ مبنی للفاعل، یعنی یہ اس میں فاعل ہے تو یہ کس کو چاہے گا؟ فاعل آئے اس کے بعد راضیتن اصحاب النفسی راضیتن، راضیت النفسی، نفس کا جو ہے مالک جو ہے راضیتن صاحب ہوا، اس کا مالک رہنے راضی ہونے والا ہے، تو اصل فاعل کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ راضیتن کا جو مبنی للفاعل فعل معروف ہے، اور اس کا جو فاعل بنے گا وہ دوسرا انسان ہے، اس کو ہٹا کر کے مفعول عیشا کی طرف نسبت کی گئی۔ اس کو اگر ہم اس کو یہیں پر کہیں رضا الانسان نفسہ، انسان نے اپنی جان کو راضی کیا، تو یہاں نفسہ بھی مفعول بنا، تو اب ایسی سمجھے کہ انسان کو بیچ کے حذف کر کے اس کے لاسٹ جو نفس تھا اس کو ہی ہم نے جو ہے اس کی نسبت راضیہ کی نسبت اسی کی طرف کر دی، ہاں اس کا نفس راضی ہو، گویا کہ یہ کہیں گے تو اس کی ذات راضی ہوئی، نفس راضی ہوا، تو نفس راضی ہوا تو انسان کو حذف کر کے نفس کی طرف نسبت کر دی گئی ہے، اچھی سمجھیں۔ دوسری مثال میں ہے سیل مفعم، سیل مانے سیلاب، مفعم مانے بھرا ہوا، سیلاب بھرا ہوا ہے، یہ مفعم فعل مجہول ہے، نائب مفعول ہے، اور مفعول کا جو کیا نائب فاعل کی طرف نسبت کی جائے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ حقیقت عقلیہ ہوگی، لیکن اصل ہونا چاہیے تھی کیا ہے؟ یہ سیل کو یہ بنائے گا یہاں پر سیل مفعم بھرا ہوا سیلاب، تو کیا ہے یہاں پر اصل ہونا چاہیے تھا مفعم السیل، سیلاب بھرنے والا ہے، یہ سیلاب بھرنے والا، چاہے وہ زمین کو بھرنے والا ہو، سیلاب بھرا ہوا نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، سیلاب زمین کو بھرنے والا ہے، تو یہاں پر مفعم جو مبنی للمفعول ہے اس کی اسناد فاعل کی طرف کر دی، سیلاب بھرا ہوا ہے، اصل یہ ہونا ہوتا یہ کیا ہے؟ فعل مجہول ہے، مفعم اس مفعول ہے، اور آنا چاہیے تھا مفعم السیل الارض، سیلاب بھرنے والا ہے زمین کو، سیلاب بھرنے والا ہے زمین کو، اس طرح آنا چاہیے تھا، لیکن اس کو مفعم اس میں فاعل نہ لا کر کے اس میں مفعول کے طور پر لایا گیا، تو یہ جو ہے اس کی اسناد اس میں مفعول کی اسناد فاعل کی طرف کر دی گئی ہے، اور جبکہ اس کی اسناد اس مفعول کی نائب فاعل کی طرف ہونا چاہیے تھی، تو یہ کیا ہو گیا؟ مجاز عقلی ہو گیا، یعنی
مفعم السیل بھرا ہوا سیلاب، مفعم السیل یہ ہوتا. تو یہاں اس میں فاعل نہ کر کے اس میں مفعول کا استعمال کیا گیا، اور اس کی اسناد، اس مفعول کی اسناد نائب فاعل کی طرف ہونا یہ حقیقت عقلیہ ہے، اور اصل فاعل کی طرف کر دینا یہ مجاز عقلی ہے. ما بنی للمفعول، یہ فعل کیا ہے؟ مبنی للمفعول یعنی فعل مجہول ہے، اور اس کی اسناد کر دی گئی ہے فاعل کی طرف. فاعل کون ہے؟ سیل ہے. اصل ہونا چاہیے تھا السیل مفعم، سیلاب بھرنے والا ہے، الارض زمین کو، لیکن کیا کر دیا؟ خود ہی سیلاب بھرا ہوا ہے، تو اس کی طرف نسبت کر دی گئی. یہ بھی کیا ہوا؟ مجاز عقلی ہو گیا. تیسری مثال ہے شعر شاعر. شعر شاعر، شعر شاعر ہے، شاعر کی نسبت مصدر کی طرف کر دی گئی، مصدر شعر ہے، مناسبت کی وجہ سے شعر شاعر شعر ہے. شعر شاعر ہے، شعر شاعر نہیں ہوتا ہے، شعر شاعر نہیں ہوتا ہے، بلکہ شاعر کون ہوتا ہے؟ شعر کہنے والا ہوتا ہے. شعر جو ہوتا ہے سمجھانے والا نہیں ہوتا، شعر کو سمجھایا جاتا ہے نہیں؟ ہاں. تو اب یہ کہہ دیا دیکھیں شعر شاعر، شعر کو کی شاعر ہونے کی نسبت شعر کی طرف کر دی گئی. کیا ہے؟ شعر شاعر ہے. در حقیقت ہونا چاہیے تھا قول الشاعر، قول الشعری شاعر، شعر کہنے والا شاعر ہے. شعر شاعر نہیں ہے، شعر کہنے والا شاعر ہوتا. تو شاعر کی جو نسبت تھی وہ کس کے؟ کہنے والے کی طرف کرنا چاہیے تھی، اور کر دی کس کی طرف؟ مصدر شعر کی طرف. تو یہ جو ہے حقیقت عقلیہ نہیں ہوا، مجاز عقلی ہوا، کہ مناسبت کی وجہ سے مالک کی جو کہنے والا اس کی طرف نہ کر کے اصل شعر کی طرف کر دی. شعر بنے گا کب؟ جب کہنے والا ہوگا تبھی تو بنے گا. تو یہ اس کی طرف نہ کر کے اس کے ایک اس کی ذات سے تعلق رکھنے والے کی طرف کی گئی ہے. تو اب یہ کہیں گے کہ اس کے درمیان میں مناسبت ہے کہ شعر پایا جبھی جائے گا جب کوئی شاعر بنے. بغیر شاعر کے کسی کو شعر تھوڑی کہیں گے کہ اس کا شعر ہو ہی نہیں سکتا. باپ جبھی کہیں گے بیٹا ہو اس کا، تو باپ کو نہ لا کر کبھی بیٹے کی طرف نسبت کر دیتے ہیں. تو ایسے یہ سمجھے کہ شاعر کو نہ ذکر کر کے شعر کو ذکر کر دیا گیا اور کہا کہ شعر شاعر ہے. سمجھ آ گیا نہیں؟ تو یہ بھی جو ہے شاعر جو مبنی للفاعل تھا، اس فعل کی اسناد فاعل کی طرف ہونا چاہیے تھی، اور فاعل کو نہ ذکر کر کے اس کی نسبت کس کی طرف؟ مصدر کی طرف کر دی، شعر کی طرف، شعر کی طرف نسبت کر دی شاعر ہونے کی. تو یہ بھی مجاز عقلی ہو گئے. شعر سمجھا نہیں؟ شعر کی طرف نسبت کر دی اور کیا کہا گیا؟ شعر شاعر ہے. دوسری مثال ہے نہارہ صائم، اس کا دن روزہ دار ہے، اس کا دن روزہ دار ہے. تو دن روزہ دار ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ الانسان صائم، انسان روزہ دار ہے، دن تھوڑی روزہ ہوتا. تو نہار کی طرف صائم کی جو نسبت کی گئی، صائم مبنی للفاعل ہے، فاعل آنا چاہیے تھا اے صائم الانسان النہار، انسان روزہ رکھنے والا دن میں، یہ ہونا چاہیے تھا. صائم کے بعد انسان لانا چاہیے تھا کہ روزہ کون رکھے گا؟ انسان رکھے گا، دن تھوڑی رکھے گا. لیکن چونکہ روزہ رکھنا پایا جاتا ہے مکان میں ہی، زمان میں ہی پایا جائے گا، بغیر زمانے کے روزہ رکھنا پایا نہیں جائے گا. تو انسان کو چھوڑ کر کے اس زمانے کی طرف نسبت کر دی. تو یہ در حقیقت کیا ہوا؟ فعل کی یا فاعل کی یا نائب فاعل کی اسناد، فاعل یا مفعول کی اسناد ان کے علاوہ کی طرف کر دی جائے تو یہی کیا ہے؟ مجاز عقلی ہے. مجاز عقلی ہے نا، کہ فاعل یا مفعول کی اسناد کس کی طرف کر دی جائے؟ ان دونوں کے علاوہ کی طرف. تو یہاں کس کی طرف ہے؟ زمان کی طرف ہے. اصل ہونا چاہیے تھا الانسان صائم فی النہار، انسان روزہ رکھنے والا ہے دن میں. تو اس لیے کہ روزہ یہ ایسی ہے کہ یہ روزے کو رکھا جاتا ہے، نہار جو ہے یہ مصوم فی بنتا ہے جس میں رکھا جائے، صائم تو وہ شخص ہوا کرتا ہے. نہیں آ رہا سمجھ میں؟ نہار کی جگہ یا پھر اس طرح کرتے الانسان صائم فی النہار، انسان روزہ رکھنے والا دن میں. لیکن کیا کہا؟ صائم کو جو ہے اس کا جو اصل فاعل ہے اس کو حذف کر کے اس صائم کی نسبت نہار کی طرف کر دی گئی جو کہ زمان سے ہے، زمان ہے. تو فعل کی اسناد یا مبنی للفاعل جو چاہ رہا ہے، مبنی للفاعل نہیں، فعل معروف کہہ سکتے ہیں،
فعل معروف کی اسناد کس کی طرف کر دی گئی؟ نہار کی طرف، مکان زمان کی طرف کی گئی، تو یہ بھی جو ہوئی غیر کی طرف ہوئی، یہ بھی مجاز عقلی ہو گیا. ہاں اسی طرح نہر جارن، نہر جاری ہے، اصل کیا ہوتا؟ جرل ماؤ نہرا، نہر پانی جاری ہوا نہر میں، تو نہر تھوڑی جاری ہوتی ہے، نہر تو وہیں کی وہیں رہتی ہے. تو جاری ہونے کی نسبت کس کی طرف کر دی گئی؟ یہاں نہر کی طرف کی گئی. دراصل ہونا جاری ہونے والا کون ہے؟ پانی ہے. اس کو فعل معروف استعمال کر کے اس کی اضافت ہونا چاہیے تھی فاعل کی طرف، الجرل ماؤ، اس کو حذف کر کے جرل نہر کی طرف نسبت کر دی گئی. اور نسبت چونکہ ان کے درمیان تعلق ہے کہ جو پانی جو جاری ہوگا وہ مکان میں ہی جاری ہوگا، تو اس مکان اور مشابہت پڑوس ہونے کی وجہ سے فاعل کے ہٹا کر کے اس کے مکان کی طرف نسبت کر دی گئی. سمجھ آ گیا؟ ایک مثال ہے بنل امیر المدینہ، بادشاہ نے شہر، مالک نے یا امیر نے شہر بنایا. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ اصل بنا کی جو بنا فعل معروف ہے، مبنی فاعل ہے، اور اس کی اسناد کس کی طرف ہونا چاہیے تھی؟ فاعل کی طرف. یعنی کہنا چاہیے تھا بن العملہ، بن العمال، بن الاجرا، امیروں نے، مزدوروں نے کیا بنایا؟ شہر بنایا. لیکن وہاں بالکل حذف کر کے اس کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ امیر کی طرف نسبت کر دی گئی. تو یہ جو ہوا بنا کا جو استعمال، یہ اپنے معنی میں نہیں ہوا، غیر کی طرف ہوا. اپنے میں معنی میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ حقیقت عقلیہ ہوتا. لیکن یہاں امیر کی طرف نسبت کرنا، یہ کیا ہوا؟ غیر کی طرف ہو گیا، فاعل کی طرف نہیں ہوا بلکہ اور دوسرے کے متعلق کی طرف ہو گیا. اور متعلق کی طرف منسوب کرنا یہ کیا ہے؟ مجاز عقلی ہے. تو یہ اس لیے کر دی گئی کیونکہ چونکہ یہ سبب ہے، عامر ہے، یہ حکم دیا تو انہوں نے بنایا، تو اس کے حکم دینے کا یہ سبب بنا، تو اس سبب کی طرف نسبت کر دی گئی. تو اس وجہ سے یہ بھی کیا ہوا؟ مجاز عقلی ہو گیا. بنل امیر المدینہ، بادشاہ امیر نے شہر بنایا. تو یہاں پر بھی جو ہے، یہاں فعل معروف ہے بنا، اس کی اسناد جو ہے، اسناد کر دی گئی سبب کی طرف. حالانکہ بانی جو ہے وہ عملہ مزدور ہیں، اور امیر تو صرف کیا ہے؟ حکم دینے کا ایک سبب ہے. تو سبب کی طرف یہاں نسبت کرنا، یہ بھی کیا ہوا؟ مجاز کے قبیل سے ہوا. چلیں ہم کل دیکھتے ہیں.